اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ برادران عزیز، قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیہ کریمہ پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے اِصال ثواب کی مجلس ہے۔ ایک دعا اور ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ مجلس کو شروع کرتے ہیں کہ جن مرحومہ کے لیے، مرحومہ رفعت جہاں بنت سید محمد شاہد، جن کے لیے اِصال ثواب کی مجلس سے خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ حضرات سے ابتداءً ہی گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو اِصال فرما دیں۔ مرحومہ رفعت جہاں بنت سید محمد شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، مختصر سی مجلس ہے، انشاءاللہ کی باعث بنے مرحومہ کے لیے زیادہ اِصال ثواب کا اور رحمت الہی سے قرب کا۔ یہ حکم قرآن ہے، اور یہ آیت میں نے صرف تورک کے طور پہ پڑھی ہے، چونکہ میرے خیال سے اکثر مومنین اس آیت سے آشنا ہوں گے، لیکن چونکہ بہت ہی واضح طور پر یہاں پر قرآن حکم بیان کر رہا ہے، اس سے ملتی جلتی دوسری بھی آیتیں ہیں، اس لیے میں صرف ترجمہ کر کے ایک دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہ اللہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بندگی وہ کرے گا جو اس کو رب مانتا ہے، جس نے پست اور حقیر لوگوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، جو جس کو اپنا رب مانتا ہے وہ اسی کی بندگی کرتا ہے، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی کون چلا رہا ہے، وہ اسی کی بندگی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ نے اس ذات کا تعارف کرایا ہے کہ جو پوری کائنات کی زندگی کو چلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حکم خدا ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرو، بندگی میں توحید۔ وبالوالدین احسانہ، یہ نقطہ آپ مومنین سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی والدین کے ساتھ انسان کا جو عمل ہو وہ حسین ہو، وہ خوبصورت ہو۔ احسان کا لفظ حسن سے بنا ہے، یعنی کوئی ایسا عمل جس میں خوبصورتی پائی جا رہی ہے، یعنی انسان کو یہ لگے کہ والدین جو اس دنیا کے سب سے زیادہ انسان کے گھر میں، ورنہ یوں تو رسول اللہ کی ذات سب سے اہم ہے، ائمہ کی ذات، انبیاء کی ذات، ہمارے بہت بڑے علماء، لیکن جس سے انسان اٹیچ رہتا ہے، جو اپنے گھر میں جس کو محسوس کرتا ہے، جو انسان کے رشتے ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ قرب کا احساس اور سب سے زیادہ فداکار اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے والدین ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ بہت ہی خاص رشتہ ہے۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہوتے وہ اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ جب ہوتے ہیں تو وہ محسوس نہیں کر پاتے ان کی قربانیوں کو، ان کی جانفشانیوں کو۔ لہذا قرآن نے، اللہ نے یہاں پر صرف نہیں، اور بھی متعدد مقامات پر اپنی بندگی کے فوراً بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ ایسا حسن سلوک ہو کہ جو حسین لگے، جو خوبصورت لگے، جو والدین کو بھی اچھا لگے، جو کوئی اور بھی دیکھے تو اسے اچھا لگے، ناگوار نہیں لگے۔ ہم ابھی بہت سارے لوگ تقریباً ویسٹرن کلچر میں اور مغربی کلچر کے اثرات ہمارے ہاں پڑھتے جا رہے ہیں۔ مغربی کلچر میں نہیں ہے یہ احترام
والدین کا یہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے یہ بعض یوں آپ دیکھیں تو جتنے بھی دین ہے، جتنے بھی دھرم ہے، سب میں والدین کے لیے بہت ہی اہمیت دی گئی ہے، جہاں جس مذہب کا کوئی بھی رابطہ ہے آسمانی دین سے۔ لیکن بہرحال جب انسان جو ہے حیوانوں جیسی زندگی جینے لگے، صرف اپنی خواہش، اپنی لذت، اپنا فائدہ، اپنی منفعت، تو وہاں پھر نہ والدین کی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ کسی اور رشتے کی، نہ لیکن اسلام جو ہر رشتے کو بہت قیمتی سمجھتا ہے۔ اسلام لعنت بھیجتا ہے قرآن ان لوگوں پر جو رشتوں کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اہم ترین رشتہ، مقدس ترین رشتہ اور پر احساس ترین رشتہ جو ہے انسان کا اپنے والدین سے ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت اس کے آگے سلسلہ یہ جاری ہے، چند آیتیں ہیں، 22 نہیں 23، 24، 25 تین آیتیں ہیں۔ میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، سنی ہوئی آیتیں، لیکن اس کو سننا اچھا ہے، لیکن بعد میں ایک دو مطلب مجھے عرض کرنا جلدی جلدی۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دو میں سے دونوں یا کوئی ایک، چونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ ضعیف ہو جائے، ایک جو ہے جلدی اس کا جو ہے ضعیفی اس کے اعضاء ساتھ چھوڑ دیں، تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، ظاہر بڑھاپے پہ انسان میں ایک چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، قوت برداشت کم ہو جاتی ہے جب انسان زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اسے سکون چاہیے ہوتا ہے، تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر وہاں پر مسائل پیدا ہوں، مشکلات پیدا ہوں، گھر کے مسائل، جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، لوگوں کے مالی مسائل بہت سارے ہیں، فیملی کے مسائل بہت سارے ہیں، تو وہاں پر ممکن ہے نامناسب باتیں ہوں، تو وہاں پر بوڑھے ہونے کی بنیاد پر اور صبر و تحمل کے کم ہونے کی بنیاد پر ممکن ہے کوئی والدین جھڑک دیں، سخت بات کہہ دیں اور سخت لہجہ ان کا ہو جائے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ والدین کا لہجہ جو بھی ہو، والدین کا کلام جو بھی ہو، والدین جس انداز سے بات کریں، لیکن تمہیں بیٹا ہوتے ہوئے، بیٹی ہوتے ہوئے، اولاد ہوتے ہوئے یہ حق نہیں ہے حتیٰ تم ان کے بارے میں اف بھی کہو۔ ان میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے کے لیے خاص تاکید ہے، چونکہ جب انسان جوان ہے، اچھی عمر میں ہے، تو اس سے توقع نہیں کہ وہ آگے کمزور ہوگا، اعصاب پہ کمزور ہوگا، چڑچڑاپن ہوگا، لیکن بڑھاپے میں یہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں قرآن کہتا ہے اگر اس حالت میں وہ کچھ ایسا کریں یا کچھ ایسا کہیں جو تمہیں ناگوار لگے، تو فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک بھی نہ کہنا۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، سخت لہجہ اپنانا دور کی بات ہے، بدتمیزی یا بد کلامی کرنا تو دور کی بات، تم حتیٰ تمہارے زبان پر اف تک نہ آئے، یعنی اف یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے والدین کے لیے۔ یہ حکم قرآن ہے، یہ حکم پروردگار ہے بندوں کے لیے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور دیکھو ان کو جھڑکو نہیں، یہ کیا ہو پرانے زمانے کے لوگ ہو، زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے، نہیں یہ نہیں کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ بہت ہی مؤدبانہ، بہت ہی ادب سے ان سے گفتگو کرو، ان سے کلام کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور نرمی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، اپنے آپ کو خضوع کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرو، والدین کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو۔ بہت سارے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں مناسب، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ رحمت کے ساتھ جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرتے رہو اپنے والدین کے لیے کہ چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے اس دنیا سے گزر چکے ہوں۔ اس دنیا سے گزرنے کے بعد والدین کو اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انسان یہ نہیں کہ 40 دن، 10 دن، 20 دن والدین کو یاد رکھے پھر بھلا دے، نہیں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، چند صلوات پڑھ کے، چند سورہ پڑھ کے، ایک سورہ حمد پڑھ کے، ایک توحید کا سورہ پڑھ کے، کچھ پڑھ کے والدین کو پیش کرتا رہے، ان کے لیے بخشتا رہے، ان کو یاد رکھے، ان کے لیے دعا کرتا رہے، یہ ان کے لیے لازم ہے، اور ان کے لیے یہ دعا کرتا رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے اسی طریقے سے اے میرے اللہ، ہم تو ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، تو ان پر رحم کر۔ وہ یہ قرآن کی سورہ اسراء کی آیتیں تھیں عزیزوں، میں ایک دو مطلب جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہم ہے، اور کچھ مطالب ایسے پیش ہوں گے جس سے سننے والوں میں ایک مومنٹ، ایک تحریک، ایک عمل کی کوشش، ایک ایمان کی مضبوطی، یعنی کچھ اثر ہو تاکہ وہ سبب بنے کسی انسان کے ایصال ثواب کا۔ یوں ہی اگر صرف ایک تفریح کا سامان فراہم ہو جائے اور کوئی مثبت بات نہ ہو، کوئی پازیٹیو زیادہ تاثیر نہ ہو، قوم کی حالت خراب ہوتی چلی جائے، جوانوں کی حالت خراب ہوتی جائے، اور جو مجلسیں، جو تقریریں، جو منبر
اگر قوم کو بہت بلندیوں تک، ہر قوم سے زیادہ بلند کر سکتا تھا، اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہو تو شاید ایصال ثواب بھی جو ہے مشکل ہو جائے۔ اور بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں، بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ایصال ثواب تو حتماً نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ جب ایک انسان ایسا پروگرام رکھے کہ وہاں دین کی توہین کی جا رہی ہو، دین کے کسی رکن کی توہین کی جا رہی ہے، جس تقریر مجلس کو سن کے، جس خطابت کو سن کے جوان دین سے دور ہو جا رہے ہیں، دین کے اعمال کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہاں ایصال ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ مومنین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو مطلب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں عزیزو، ایک مومن کی سب سے بڑی امید اور ایک سب سے بڑا سہارا ایک مومن کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہماری کوششیں، یہ سب ایک طرف، لیکن کوئی ہو جو قیامت میں، کیونکہ مومن وہ انسان ہے کہ جو صرف اس دنیا میں بھروسہ نہیں رکھتا، اس کو ایک اس کے بعد دوسرے عالم کی فکر ہوتی ہے، اور انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ برزخ میں اور قیامت میں انسان ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہو۔ اور یہ بحث ہے ہمارے یہاں، قرآنی بحث ہے، حدیثوں میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے کہ ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور شفاعت کی امید رکھتا ہے، سب سے بڑی امید رکھتا ہے کہ کوئی ہماری شفاعت کرنے کے لیے آئے۔ اب ایک بہت لمبی بحث ہے شفاعت کی، لیکن وہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن اسے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اٹھایا جائے تو کم سے کم انسانی شکل میں اٹھایا جائے، تاکہ وہ اس لائق ہو کہ شفاعت کے لیے کسی سے تقاضا کر سکے کہ ہمیں ہماری طرف بھی توجہ کریں، ہماری بھی شفاعت کریں۔ خدا نخواستہ انسان اگر ایک انسانی شکل میں نہیں اٹھایا گیا، جیسے کہ بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہت متعدد واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں، سابقہ انبیاء کے قرآن میں واقعہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی قوم کو کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم حقیر بندر بن جاؤ، یعنی انسانوں کو بندروں میں تبدیل کر دیا۔ واقعہ قرآنی ہے یہ۔ اور بہت سارے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کی حقیقی شکل یہ ہے ہی نہیں جو ابھی دکھ رہی ہے، یہ تو مٹی سے ہے اور مٹی میں ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، ہر انسان کو مر جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم مرۃ اخری، اسی زمین سے میں نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو دوبارہ جا کے ملا دیں گے، ختم کر دیں گے، پلٹا دیں گے۔ انسان کی اصلی شکل وہ ہے جو انسان کے ایمان اور عمل کی جو کر رہا ہے، جس کے روح پر نقش بنتا چلا جا رہا ہے، وہ اس کی حقیقی شکل ہے۔ اور اسی کے اعتبار سے انسان کو اپنے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مرنا ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت ہی عظیم عمل ہے، اور ایک مومن کے اس لیے عظیم ہے کہ وہ انشاءاللہ انسانی شکل میں اٹھے، کیونکہ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ انسان کا رہنا سہنا ہوتا ہے، جن صفات کے لوگ کبھی کہتے ہیں آپس میں کہ تم فلاں تو بالکل جانوروں کا نام لیتے ہیں، فلاں جو ہے وحشی ہے، فلاں تو خونخوار انسان ہے، فلاں تو میں نام نہیں لے، فلاں تو گدھے جیسا ہے، احمق ہے، فلاں تو فلاں ہے۔ اس طرح کے کلمات جو کہتے ہیں لوگ کبھی کبھی، یعنی وہ در حقیقت انسان کی حقیقی شکل جو واقعہ نبی ہے، اصل شکل وہی ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، اور اسی شکل میں انسان کو اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کا ایمان، دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل ایسی صورت میں ہو کہ قیامت کے دن اور برزخ میں انسان کو انسانی شکل میں اٹھایا جائے۔ جب انسانی شکل میں اٹھایا جائے گا تو پھر ہاں اس کو توقع ہو سکتی ہے کہ وہ جا کر ابھی بھی کچھ کمی ہے، کچھ مشکل ہے، تو اس کے لیے وہ شفاعت کی امید رکھ سکتا ہے، حتماً رکھ سکتا ہے، اور شفاعت حتماً ہوگی۔ لیکن یہ نقطہ ہے کہ انسانی، مثلا امام سید سجاد علیہ السلام حاجیوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو اکثر جانور ہیں۔ جو واقعہ سنا ہوگا آپ کا، میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں، کہ لوگ کوئی آ کر خوش ہو کر راوی کہتا ہے ما اکثر الحجیج، کتنی بڑی تعداد ہے حاجیوں کی، کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں۔ امام دیکھتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ ما اکثر الحجیج و اقل الحجیج، کتنے شورگل کرنے والے ہیں اور حج کرنے والے کتنے کم ہیں۔ تو اس کو تعجب ہوا، امام یہ کیا فرما رہے ہیں؟ منہ کا میدان دور دور تک بھرا ہوا ہے، انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، چونکہ رسول اللہ ہی کے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ حاجی تھے آخری حج میں، جبکہ رسول اللہ کا وہ پہلا حج تھا، پہلا بھی تھا اور آخری بھی حج تھا۔ تو ظاہر ہے بعد میں یہ تعداد بڑھتی ہی گئی۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی دنیا بہت ہی وسیع ہو چکی تھی، تو لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہیں، اور یہ امام فرما رہے ہیں کہ اقل الحجیج، کتنے کم حج کرنے والے ہیں، ما اقل الحجیج۔ تو وہ تعجب سے امام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امام نے ایک اشارہ کیا، اس کی نگاہیں حقیقت کو دیکھ لیں، چونکہ ہماری نگاہیں بہت ساری حقیقتیں ہم نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جو ہے، اگر انسان کے دل کی نگاہیں تیز ہے تو بہت ساری حقیقتیں انسان یہیں دیکھ سکتا ہے۔
بہت سارے انسانوں کی حقیقی شکل بھی انسان اسی دنیا میں دیکھ سکتا ہے، اپنی بھی حقیقی شکل انسان اسی دنیا میں دیکھ سکتا ہے اگر وہ حقیقت کی نگاہ کو بیدار کر لے اور روشن کر لے۔ امام نے اس کی حقیقت کی نگاہیں کھول دیں تو اس نے مینا کے میدان کی طرف دیکھا، طرح طرح کے جانور بکھرے پڑے ہیں ادھر ادھر، اور انہی میں ایک چند انسان کہیں نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ حقیقت میں وہی لوگ تھے، حتیٰ حج کرنے آئے تھے، لیکن وہ لوگ تھے جن کا جو اعمال ہے اپنے گھر میں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انسان جس طرح پیش آتا ہے، اپنی گھر کے اندر عورتیں جس طرح سے پیش آتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو زبان، جو لہجہ، جو طریقہ، جو اکرام، جو احترام جو ہے، وہ حقیقت ابھی بنتی جا رہی ہے۔ اور امام نے وہی دکھایا کہ حقیقت میں یہ نہیں ہے، حقیقت میں ظاہراً انسان دکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی حقیقی شکل وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں، اور قرآنی واقعہ بھی ہے، لیکن اصل نقطہ یہ تھا کہ انسان کو کم سے کم انسانی شکل میں بننا پڑے گا، انسانی شکل میں اس دنیا میں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا تاکہ آخرت میں انسانی شکل میں اٹھے یہ جسم چھوڑ کر، تاکہ وہ شفاعت کی امید کرے۔ یوں نہ ہوگی انسان، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، تو وہ انسان جو اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا وہ کیسے جرأت کرے گا کہ امام کے پاس جائے اور رسول اللہ کے پاس جائے کہ میری شفاعت کرے؟ یعنی جس انسان کی شکل ایسی ہوگی کہ اپنے بھائی بہن کو نہیں دکھانا پسند کر رہا ہوگا، جو اپنی ماں کے سامنے جانے سے فرار کر رہا ہوگا، قرآن کہتا ہے جو کہ شکل ہی ایسی ہوگی، تو وہ شکل لے کے کیسے جائے گا رسول اللہ کے پاس کہ آپ میری شفاعت کریں؟ اللہ ہم سب کو جو ہے انسانی شکل میں اٹھائے اور انسانی شکل میں اس دنیا میں زندگی جینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیکن انسانی شکل کی جو چیز ضروری ہے وہ سب سے پہلی منزل پہ ہے اللہ کی بندگی، جو انسان بناتی ہے اللہ۔ انسان سب کچھ کرتا ہے، 24 گھنٹے نہیں معلوم کیا کیا کرتا ہے، لیکن وہ چند منٹ، 17 منٹ بھی، 17 ایک نماز پڑھنے کے لیے، ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے پڑھی جائے تو 1 منٹ لگتا ہے۔ 17 رکعت نماز صرف واجب ہے، 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے صرف 17 منٹ لگ سکتا ہے اگر اچھے طریقے سے پڑھے انسان۔ بعض لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ 17 رکعت نماز 7 منٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اچھے سے بھی انسان واجب چیزیں پڑھے، وہ مستحب کو انسان کو اختیار ہے، فرصت ہے تو مستحب بات پڑھے، لیکن فرصت نہیں ہے تو صرف واجب پڑھ کے وہ جا سکتا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں صرف 17 رکعت کی بندگی کا اظہار، ورنہ بندگی تو انسان کی روح میں ہوتی کہ اللہ جو چاہے اس کے سامنے انسان تسلیم ہو، سبمشن ہو، یہ اصل بندگی ہے۔ لیکن بندگی کے اظہار کے لیے اپنے معبود کے لیے صرف 17 منٹ چاہے جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان وہ نہیں کر پاتا۔ اور اس کے لیے قرآن میں یہاں پہ ایک اشارہ کر دوں، سورہ مزمل کی کچھ آیتیں ہیں جو انسان کو بالکل یعنی ہلا دیتی ہیں، اندر سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب انسان ان آیتوں کو پڑھتا ہے، جب بھی کبھی پڑھتا ہے، کہ قیامت کے دن کا منظر کھینچا ہے قرآن نے۔ بالکل قیامت کے دن کا کئی جگہ پہ یہ منظر ہے قیامت کے دن کا، کہ قیامت کے دن جب شیطان کیا کر رہا ہوگا، مومنین کیا کر رہے ہوں گے، لوگ کیا، وہ الگ الگ سورہ ابراہیم میں وہ منظر کھینچا ہے۔ لیکن یہاں پہ سورہ مدثر میں، معاف کیجیے گا میں نے مزمل کہا شاید، سورہ مدثر میں جو قرآن نے منظر کھینچا ہے کہ جب بالکل آخری مرحلہ ہو چکا ہوگا، سب کچھ تقسیم ہو چکا ہوگا، لوگ جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو مومنین کہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے، جو کہ وہ دو راہ ہوگا، ایک جہنم کی طرف ایک جنت کی طرف، تو وہ ادھر مڑ کے دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ ما سلککم الی سقر۔ یہ منظر کھینچا ہے قرآن نے۔ یہ چند آیتیں ہیں، آیت کا ایڈریس بتا دیتا ہوں تاکہ تفصیل نہ پڑھی، ابھی فرصت نہیں ہے میں زیادہ اس کو تفصیل سے پڑھوں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 39 سے لے کر کے 48 تک پڑھ ڈالیے، میں خالی ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ بہت ہی زیادہ انسان کو اپنی زندگی کا راستہ طے کرنے کے لیے اہم آیتیں ہیں۔ جب وہ پوچھ رہے ہوں گے، کون لوگ پوچھ رہے ہوں گے؟ اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین یعنی جنت کی طرف جانے، داہنی طرف والے۔ بائیں طرف والے جو ہے وہ جہنم طرف، یہ دو راہ، ایک داہنی طرف جا رہا ہے، ایک بائیں طرف جا رہا ہے۔ تو داہنی طرف والے یہ بائیں طرف والوں سے، مجرمین سے اور گنہگاروں سے پوچھ رہے ہوں گے، فی جنات یتساءلون، جنات میں یہ سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین ما سلککم الی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کا راہی بنا دیا، ادھر کیوں جا رہے ہو، تم تو انسان تھے۔
تم کو تو اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا تھا، تم کو تو اللہ نے اتنی عقل و اتنی صلاحیتیں دے کے، وہ جہنم میں کیوں جائے؟ جہنم تو تمہارے لائق نہیں ہے، ادھر جا کیوں رہے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا قالو، تو وہ کہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق پہلے کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے، معتبر ہے، موثق ہے، ضعیف ہے، حسن حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن میں ذرہ برابر ایک مومن کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو جب ان سے پوچھا جائے کہ تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو، تو ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا قالو، تو وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ پہلا جواب۔ ابھی ہم نہیں معلوم ایسی دنیا میں آ گئے کہ جہاں کوئی یہ بڑی بات نہیں سمجھ جاتی، اس کو عیب ہی نہیں سمجھاتا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ صرف رسول اللہ کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کوئی انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اگرچہ اور دوسری کمیاں تھیں، تربیت کر رہے تھے رسول اللہ، لیکن یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو، چاہے وہ ظاہری مسلمان ہو، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے۔ نہیں معلوم ہم کس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا قالو لم نکو من المصلین، ہم مسلمین میں سے نہیں تھے۔ یہاں پہ ایک خوبصورت سی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بہت ہی پیاری روایت ہے، اور اصال ثواب کی مجلس ایک ماں کے لیے تو وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقلی، عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے صحابی ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے مفسر بھی ہیں، اور بعض مسائل میں تھوڑا کمزوری تھی، لیکن بہرحال ایک بہت ہی شخصیت مانے جاتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا، بہت زیادہ روایتیں ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے روایتیں، اہل سنت کی تو بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین، افضل التفضیل کا صیغہ ہے احب، سپرلیٹو ڈگری میں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور شے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھ، فقط نماز نہیں بلکہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اور یہ بہت اچھا ہے، کچھ چیزیں لوگ سوال کرتے تھے، سوال کرنے سے بہت ساری راز کھلتے تھے۔ یوں تو ائمہ، اہل بیت، انبیاء یہ لوگوں کو بتاتے تھے، آئے تھے بتانے کے لیے، لیکن سوال کرتے، انسان کے دل میں سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ امیر المومنین نے خطبہ سنتے رسول اللہ کا خطبے کے درمیان میں پوچھا کہ ماہ رمضان کے بارے میں خطبہ تھا کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں ماہ رمضان میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کیا ہے؟ ابھی ماہ رمضان نہیں ہے، لیکن میں صرف سوال بتا رہا ہوں کہ یہ انسان کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ ہم بہترین عمل کیا انجام دیں۔ اپنی پوری زندگی میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ان سب میں سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی انسان تو بیکار نہیں بیٹھا ہوتا، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں جب تک جگ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، دین کے نام پر، دنیا کے نام پر کما رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سوال پیدا ہو کہ اس میں بہترین عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان کے لیے جب امیر المومنین نے پوچھا رسول اللہ الورع عن محارم اللہ، حرام سے بچنا ماہ رمضان میں یہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ لیکن یہاں پہ جو روایت ہے وہ پوری زندگی کے لیے، 12 مہینے کے لیے ہے، کہ پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر، صحیح وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ پھر ابھی نہیں مانے، اس کے بعد سوال کیا، اس کے بعد ثم آئی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کہ بر الوالدین۔ اللہ اکبر، نماز بندگی کے بعد، یہ قرآن میں بھی یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی آیت کی تفسیر اس روایت پہ نظر آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ عظیم عمل کیا ہے؟ کہا نماز وقت پہ، اس کے بعد کیا ہے؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو، چاہے زندہ ہوں تب بھی نیکی کرتا رہے، اس دنیا سے اڑ گئے تو بھی نیکی کا سلسلہ جاری رکھے، نیکی نہیں رک جائے۔ نیکی کے لیے ضروری نہیں کہ حتماً انسان پیسہ خرچ کرے، انسان کی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے، خرچ کرنا، خیرات کرنا وہ اچھا ہے، لیکن لازم نہیں یہی کرے۔ نیکی کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں کہ انسان فکر مند ہو اپنے والدین کے لیے کہ والدین مشکل میں ہے تو ان کے لیے ہمیں کیا بھیج سکتا ہوں، چاہے وہ مادی چیز نہ بھی ہو۔ جو مادی چیزیں اتنی اہم نہیں، ہمیں زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پکا کے نظر کریں، وہ مادی چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، وہ جو چیز پکا کے سامنے رکھے وہ والدین کو نہیں چاہیے، وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ وہ والدین کو چاہیے، وہ تو آپ لوگوں کو چاہیے کھا لیا پکا کے، اچھی چیز ہے،
دوسروں کو کھلا دیا تو اور اچھا ہے، غریبوں کو کھلا دیا تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اس لحاظ سے اچھا ہے اگر کسی غریب کا پیٹ بھر گیا تو وہ پہنچ جائے گا، ورنہ والدین کو یہ ہمیں اس دنیا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اگر مومن ہے تو ایسا مل رہا ہے تو ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا جیسے شکم میں بچہ کیا کھاتا ہے، ایسی غذا شکم میں بچہ کھاتا ہے ماں کے شکم میں کہ وہ منہ سے کھا ہی نہیں سکتا، پیٹ کی ناف سے اسے کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کہیں کہ میں تمہارے لیے نذر کر رہا ہوں، کیا وہ شکم میں جو تم کھاتے تھے وہی تمہیں کھلانے کے لیے، تو آپ کوئی کھانا پسند کرے گا؟ وہ شکم کی دنیا چھوٹی سی دنیا تھے، معمولی دنیا تھے، گندی غذا چل رہی تھی اس کی، لیکن اس دنیا میں اتنی ساری چیزیں۔ ایسے ہی بالکل حالت ہے اس عالم کی کہ اس عالم میں جانے کے بعد اگر انسان مومن ہے تو اس دنیا کی چیزوں کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا، لیکن ہاں اگر اس کو کسی غریب کو کھلا دیا ہے، چاہے سامنے رکھے چاہے نہ رکھے، غریب کو کھلا دیا، وہ ہاں والدین کے لیے یا کسی مومن کے لیے ہو جائے گی، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ تو بر الوالدین وہ جاری رہے، والدین کے ساتھ نیکی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، یہ نہیں کہ ایک سال گزر گیا بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا بھول گیا والدین کو، نہیں، والدین کو انسان کبھی بھی 10 سال مرنے کے گزر جائیں تب بھی والدین کو انسان فراموش نہیں کرے، لیکن یہ راوی پھر بھی خاموش نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ثم اس کے بعد کیا؟ 2 چیز ہو گئی، تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ جہاد یعنی کوشش، جہد اور جہد اردو میں جد و جہد کہا جاتا ہے، جد و جہد کہا جاتا ہے، اصل میں جہد ہے۔ جہد کے اصل معنی ہے کوشش کرنا، یعنی انتہا کوشش، کوشش میں جو بھی کر رہا ہو، کوشش میں پڑھ رہا ہو، کوشش میں کتاب لکھ رہا ہو، کوشش میں حوزے میں پڑھ رہا ہو، کوشش میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، کوشش میں کوئی کام کر رہا ہو، کوشش کے لیے کوشش کر رہا ہو، لیکن نیت ان کی الہی نیت ہو، خدمت ہو انسانیت کی، تو یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، عظیم عمل ہے۔ اور یہ کوشش چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کیونکہ وہ جہاد جو میدان جنگ میں کیا جاتا ہے وہ تو صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے اوپر ساقط ہے۔ وہ ضرورت جاتی تھی، عورتیں رسول اللہ کے ساتھ بھی جاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، کھانا تیار کرتی تھی اور دوسرے کام انجام دیتی تھی، کپڑے وغیرہ تیار کرتی تھی، لیکن جنگ کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ جہاد جو قرآن کہتا ہے وہ مرد عورت سب کے لیے برابر ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، یعنی جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو انجام دینا۔ اور اگر انسان جہاد کر رہا ہے تو واقعاً وہ انسان ہندوستان میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، اگر اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ امام زمان کے سپاہیوں میں ابھی سے شامل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جب مرے گا، جب پھر دوبارہ اٹھے گا، جب امام زمان ظہور کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے تو ابھی اسی وقت سے وہ امام زمان کے سپاہی ہوں۔ اور یہ بہت بڑا ہے عزیزو، زیادہ گنجائش نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ کہنا تھا، آج جو دنیا ہے، جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا ہے، اور جو گندگی اور کثافت اور برائیاں پورے دنیا میں بھر دی گئی ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے کتنی برائیاں ہمارے بچوں ہمارے جوانوں تک لائی جا رہی ہیں۔ اس دنیا میں، اس کثافت کی دنیا میں، اس گندگی کی دنیا میں، اس یلغار کی دنیا میں، جہاں ہمارے ذہنوں کو، ہمارے جوانوں کے ذہنوں پر یلغار ہے، خطرناک دشمن کے، اسرائیل اور امریکہ کے اسلحوں سے کہیں زیادہ یلغار جو ہے ہمارے گھروں میں، بچوں پر اپنے اپنے گھروں میں ہے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ ایسے دور میں صرف وہی انسان محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو ایک ایسے مشن میں شریک کر دے جو امام زمان کے سپاہیوں کا مشن ہے، امام زمان کے لشکر کا، ورنہ چند رسمیں ادا کر کے دین کی نہیں بن سکتا، چاہے وہ حتیٰ نماز ہی پڑھ رہا ہو۔ نماز میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان کو ایک حد تک اگر واقعی صحیح نماز پڑھی گئی ہو تو نماز قلعہ بنتی ہے، نماز سپر بنتی ہے، نماز بچاتی ہے، ایک نماز کم سے کم اگلی نماز تک انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن یہ ہم اکثر نماز کی رسم ادا کرتے ہیں، نماز تو نہیں پڑھ پاتے، نماز تو ہمارے لیے بہت کم قلعہ بنتی ہے، لیکن نماز بھی قیمتی ہو جاتی ہے جب انسان امام زمان کے سپاہی اور امام زمان کے مشن کے اپنے آپ کو، چونکہ یہ ایسا دور ہے کہ ہم قریب ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جس طرح سے غیبت کے 2 مرحلے تھے، غیبت صغرا، غیبت کبریٰ، یعنی پہلے چھوٹی سی غیبت پھر بڑی غیبت۔ چھوٹی غیبت اس لیے تھی تاکہ بڑی غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، ایک بڑی غیبت آ جائے گی، لوگ گھبرا جائیں گے امام کے بغیر۔ چھوٹی غیبت میں امام سے ڈائریکٹ ایک نائب کا رابطہ ہوتا تھا، امام کے پاس خط جاتے تھے، امام جواب دیتے تھے، خطوط تو موجود ہے بھی، تاریخ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی غیبت تھی۔
علماء نے بیان کیا کہ ظہور بھی ایسے ہی ہوگا، ظہور ایک بڑا ظہور نہیں ہو جائے گا، ظہور اکبر سے پہلے ظہور اصغر ہوگا. یعنی ظہور اصغر وہ ہوگا کہ جہاں لوگ آمادہ ہو رہے ہوں گے ظہور اکبر کے لیے. اور شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خاص کر انقلاب اسلامی کے بعد، خاص کر یہ عالمی جو حق و باطل کا معرکہ چھڑا ہوا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم شاید ظہور اصغر کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ آمادہ ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں. ہم آمادہ ہوں، ہمارے ہندوستان کے لوگ آمادہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ابھی ایران میں، لبنان میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں اور بھی بعض ملکوں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ آمادہ ہو رہے ہیں، ظہور اصغر کے کام کر رہے ہیں تاکہ ظہور اکبر کی تیاری کر سکیں. اور اس ظہور اصغر کے دور میں اگر یہ ہے انشاءاللہ تعالی ہے، علماء بھی بیان کر رہے ہیں اور جو لوگ ماہرین ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، یہ دور ہے کہ امام جو حالات ہیں دنیا کے کہ بہت جلد امام کے ظہور تک انشاءاللہ پہنچیں گے. تو اس ظہور اصغر کے دور میں صرف وہی انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، وہی جوان، وہی بچہ، وہی مومن، وہی مرد، وہی عورت، اسی انسان کی زبان، عمل، سب کچھ محفوظ ہوگا جو اپنے آپ کو امام زمان کے مشن کا حصہ سمجھے. یوں نہیں کہ 15 شعبان کو جشن منا لیں گے کافی ہے، مشن کا حصہ بننا یعنی سال بھر کے لیے وہ کام کر رہا ہو، وہ پڑھ رہا ہو، وہ کوشش کر رہا ہو، دکان کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، جس حالت میں بھی ہو، صرف طالب علم نہیں، مومن جوان، وہ اپنے آپ کو امام زمان کے مشن کا حصہ سمجھے. یہ کہ ہم امام زمان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس باطل دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے امام زمان. اور جب اس نیت کے ساتھ انسان کی زندگی آگے بڑھ رہی ہوگی تو واقعی میں بہت سارے شر، بہت سارے فساد، بہت سارے گناہ، بہت ساری کثافت، بہت ساری گندگیوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا، واقعی محفوظ ہو جائے گا. یہ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی، خاص کر ہمارے جوان اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. اور یہ انسان کی قوت ہے، یہ انسان کی بڑی طاقت ہے، یہ انسان کو بلند کر دیتی ہے. اور یہ مشن جو ہے آج کا مشن نہیں ہے، یہ مشن وہ ہے کہ جس میں عظیم انسان شامل ہوئے ہیں. یہ مشن انبیاء کا مشن ہے. وہ ایک معمولی سا جوان، ایک گاؤں دیہات کسی شہر کا رہنے والا دور دراز کا، اگر امام زمان کے مشن کا حصہ بن رہا ہے تو گویا اس مشن میں شریک ہو گیا جو انبیاء کے مشن ہے، جو اہل بیت کا مشن ہے، جو رسول اللہ کا مشن ہے، جو اس بی بی کا مشن ہے کہ جو خاتون ہوتے ہوئے جب مرد خاموش تھے تو جناب زہرا اس مشن کا حصہ، بلکہ اس مشن کی سرپرست. وہ جب مجبوری تھی کہ امیر المومنین نہیں بول سکتے تھے، امیر المومنین کے ساتھ مجبوریاں تھیں، تو اس مشن کو جناب زہرا نے آگے بڑھایا. حتیٰ امام زمان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری جدہ میرے لیے اسوہ ہیں، نمونِ عمل ہیں، رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ اس مشن کو جناب زہرا نے آگے بڑھایا. جناب زہرا نے عظیم الشان قربانیاں دی. یوں نہیں کہ جناب زہرا نے قربانی یوں ہی دے دی، بیوی کو خبر نہیں تھی، بیوی کو معلوم تھا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں بلکہ کیا ہوگا. رسول اللہ نے خبر دی تھی، رسول اللہ نے بتایا تھا سب کچھ. جب رسول اللہ نے آگے جناب زہرا کو خبر دی، یہ رسول اللہ کی ایک زوجہ نے روایت بیان کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ آئے جناب زہرا فاطمہ بنت رسول اللہ کے پاس، اور کچھ کہا چپکے سے. جناب زہرا بلند آواز میں گریا، بلند آواز، زیادہ گریا کرنے لگی. لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے، پھر رسول اللہ نے کچھ کہا اور جناب زہرا مسکرانے لگی، کھل کر مسکرانے لگی، چہرے پر رونق آ گئی، وہ غم کے اثرات ختم ہو گئے. جب رسول اللہ چلے گئے تو رسول اللہ کی زوجہ کا کہنا ہے کہ میں گئی اور میں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا بیان کیا تھا، تو جناب زہرا نے منع کر دیا. جو جناب زہرا جلدی شہادت ہو گئی تھی اور بیویاں زندہ تھیں، تو کہا کہ منع کر دیا. کہا کہ رسول اللہ کو بتانا ہوتا تو آپ کو بھی بلا کے بتاتے. اس کا مطلب کہ رسول اللہ نہیں بتانا چاہتے تھے، اس وقت بتانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں، نہیں بنایا. پھر جب رسول اللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو پھر وہ زوجہ آئیں. ان کے دل میں یہ تھی، ایک تڑپ تھی کہ آخر رسول اللہ نے کیا کہا تھا، کہ گریہ بھی کیا اور پھر فوراً مسکرائیں. تو پھر آگے پوچھا کیا اب ممکن ہے کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا. تو کہا ہاں اب بتا سکتے ہیں، چونکہ وہ حالات نہیں رہے. کہا پھر بتائیے کیا کہا تھا. کہا کہ رسول اللہ نے پہلی بار آ کے ہمیں خبر دی تھی کہ بہت جلد ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. اور رسول اللہ کی جدائی کا غم زہرا کو تھا. زہرا بیوی جانتی تھی کہ رسول اللہ کی جدائی کیا ہے.
ہم جیسے معمولی لوگ نہیں سمجھ سکتے عزیزو، دنیا کے پست اور معمولی لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جناب زہرا جانتی تھی، امیر المومنین جانتے تھے کہ رسول اللہ کی جدائی یعنی کیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا کہ آپ مسکرانے لگیں؟ کہا جب میں رو رہی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گے۔ یہ رسول اللہ کے پاس جانے کی اور اس طرح اور بہت ساری خوشی، رسول جناب زہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو جناب زہرا کو پہلے سے خبر تھی، اور بھی رسول اللہ نے راز بتائے تھے، امیر المومنین کو کچھ راز بتائے تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس راز تھے۔ بیوی کو پتہ تھا کہ جس مشن کا حصہ ہم بننے جا رہے ہیں اور جس کے لیے ہم نکل رہے ہیں، اس کی راہ میں کتنی بڑی قربانیاں دینی ہیں، لیکن علی رسول اللہ کی بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کتنی بھی بڑی قربانیاں دینی پڑے، میرے بچے کی قربانی، میری قربانی، لیکن یہ سب کچھ قربانی دیں لیکن رسول اللہ کے مشن مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے۔ یہ مشن، یہ معمولی مسئلہ نہیں عزیزو، یعنی اگر امام زمان کے مشن میں ہم شریک ہوتے ہیں تو جناب زہرا کے مشن میں شریک ہو گئے، اور یہی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس کا غم کیا تھا، اس کا اثر کیا تھا؟ اس کا اثر یہ تھا کہ جناب زہرا اس دنیا میں نہ رہیں، امیر المومنین تنہا سے تنہا تر ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا غم تھا۔ جناب زہرا کو اپنے بیٹے کا غم نہیں تھا، جناب زہرا کو اپنی پسلیاں ٹوٹنے کا غم نہیں تھا، جناب زہرا کو اپنی شہادت کا غم نہیں تھا، بلکہ اس لحاظ سے تو بی بی منتظر تھی اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے۔ بی بی تو ابھی مصائب پڑھتی تھی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالی۔ یہ بی بی تو منتظر تھی، لیکن ایک غم تھا جو جناب زہرا کو پریشان کر رہا تھا، وہ یہ کہ میرے بعد علی ابو الحسن کس قدر تنہا ہو جائے، علی کی تنہائی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ جناب زہرا کو رلا رہا تھا، لیکن بہرحال یہ کردار ادا کرنا تھا۔ اور ادھر امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ جناب زہرا کی قبر پہ بیٹھ کر، اللہ اکبر، ایک خاتون کے اصال ثواب کی مجلس سے، خدا رحمت کرے، امیر المومنین جناب زہرا کی قبر پر جو چند لوگ 10 یا 12 لوگ آئے تھے ان کو بھی رخصت کر دیا رات کی تاریکی میں۔ اور یہ روایت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے اور امام حسن موجود تھے۔ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور اصول کافی میں، حدیث دیگر کتابوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں جب سب چلے گئے رات کی تاریکی میں، جب میرے بابا نے امیر المومنین نے جناب زہرا کو دفن کر دیا تو قبر پہ بیٹھ گئے اور رخ رسول اللہ کی قبر کی طرف کیا اور رخ کر کے آواز دیا، السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میری طرف سے بھی اور آپ کی بیٹی کی طرف سے، وہ بیٹی جو آپ کو ہمیشہ آتی تھی سلام کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، لیکن آج اس بیٹی کو میں نے خاک میں چھپا دیا۔ اللہ اکبر، لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ میں امانت کو پلٹا دیا گیا امانت کو۔ جب یہ جملہ امیر المومنین جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے تو شاید امیر المومنین کی نگاہوں میں 9 سال پہلے کا منظر ہو، جب رسول اللہ نے جناب زہرا کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا تو یہ اللہ کی امانت ہے، اے علی یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو جو 9 سال پہلے رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملی تھی، صرف 9 سال بعد جب پلٹانے آئے ہیں تو اس عالم میں ہے، اس عالم میں ہے کہ علی شرمندہ ہے، یا رسول اللہ میں نے اس امانت کو پلٹا دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ قلّا عن صفیتک صبری ورقّا عنہا تجلدی، یا رسول اللہ آپ کی اس بیٹی کی جدائی سے میرا غم ختم نہیں ہونے، میرے صبر کا دامن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ علی جو ہر مصیبت پہ صبر کرتے تھے، لیکن جناب زہرا کی جدائی پہ علی کے لیے صبر کرنا سخت ہو گیا تھا۔ فرمایا اگر میں صبر کر سکتا ہوں تو صرف یہ سوچ کے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کا سر، یا رسول اللہ آپ کا سر میری گردن اور میرے سینے کے درمیان میں تھا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کی جدائی کا غم سوچ سوچ کے میں جناب زہرا کی جدائی پہ غم پہ صبر کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا عزیزو، یہی آخری مصائب ہے کہ فَفِحَ السَّوَال وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَال، بیچ میں چند جملے اور چھوٹے چھوٹے، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں جا رہی، مجھے چھوڑ کے جا رہی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں جا رہی ہے، تو فَفِحَ السَّوَال، اس سے سوال کریے گا، پوچھئے گا، وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَال، اور اس سے ہماری حالت کی خبر لیجئے گا کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، کس طرح ہمیں تنہا کر دیا گیا،
یہ شاید اس لیے رسول اللہ سے فرما رہے ہیں امیر المومنین کہ امیر المومنین کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ بیٹی وہ ہے کہ اگر پوچھا نہ جائے تو شاید وہ رسول اللہ کو بھی نہ بتائے، وہ سارے غم خود اپنے دل میں رکھنے والی بیٹی ہے، کیونکہ امیر المومنین نے دیکھا تھا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جسم زخمی تھا، لیکن زہرا اتنے دن گزار گئی لیکن حتیٰ امیر المومنین کو خبر بھی نہ ہونے دی، اس لیے غسل دیتے دیتے اتنی بلند آواز میں چیخے کہ تعجب ہوا کہ سب کو روکنے سے روک رہے تھے، پھر یہ کیوں آپ چیخے یا امیر المومنین؟ کہ زہرا نے مجھے بھی نہ بتایا کہ کس عالم میں بی بی اس دنیا سے چلی گئیں، یا رسول اللہ آپ کو یہ بیٹی خبر دے گی کہ ہم اس عالم میں اس آپ کے بعد کس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا اور کس طرح اس امت نے ہمیں تنہا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں اپنے والدین کے ساتھ چاہے زندہ ہوں اس دنیا سے گزر چکے ہوں بہتر سے بہتر احسان اور نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں اپنی راہ میں جہاد کرنے اور اپنی راہ میں شہادت کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ جن مرحومہ کے لیے سال ثواب کی مجلس ہے ان پر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، بعض بندگان کو صبر عطا فرما، پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی اور کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ حضرات سے آخر میں پھر گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ رفعت جہاں بنت سید محمد شاہد یہ روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات التعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد